اس کرپٹ سسٹم نے اس کی زندگی لے لی۔ وہ بہت ہی پولائٹ اور شائستہ انسان تھے۔ بیوروکریسی کی جابز ہوتی ہیں یہ چھوٹے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے۔ محکمانہ طور پر کوئی ایسا مجھے لگتا ہے کوئی پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ موت کا سبب۔ شادی ان کی فرسٹ ہوئی تھی تو وہ 5-6 مہینے بعد جو ہے نا وہ ڈائیورس ہو گئی تھی۔ کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی ڈپریشن؟ میں بھی یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت بلال پاشا کے گھر کے باہر موجود ہوں اور میرے ساتھ ان کے کزن موجود ہیں۔ ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا بچپن کیسے گزرا اور یہ اچانک جو ان کی موت ہے کیسے واقع ہو گئی، ان سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام محمد رفیع اسد ہے اور میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں۔ اور بلال کا بچپن جو ہے اس دیہاتی ماحول میں گزرا اور ایک مکتب اسکول میں 3 کلاس تک پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہائی اسکول میں چلے گئے، میٹرک یہیں عبدالحکیم سے کیا، انٹر جو ہے ایمرسن کالج ملتان سے کیا، اس کے بعد رے یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے نا ایم ایس سی کی، پھر ایم فل کیا اور پی پی ایس سی کے امتحان دیے۔ پولیس میں سب انسپیکٹر کے بھی ہوئے، وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے تھے۔ پھر ایگریکلچر میں گئے سالوین اسکیل پہ، لیکن ان کا جو مائنڈ تھا بیسیکلی بچپن سے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے۔ سیکنڈ اٹیمپٹ انہوں نے وہ اس میں کمپلیٹ کیا اور وہ سی ایس ایس پی آفیسر بنے اور بنو کے وہ جو ہے نا سی او تھے۔ اصل میں وہ بلال پاشا کی لائف از ویری ہارڈ اینڈ بہت زیادہ اسٹرگل کی ٹو گیٹ ہز گول، بٹ آفٹر سم ایئرز وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت ہی پولائٹ اور شائستہ انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ بیسیکلی جب وہ مجھے ملتے تھے، میں ایک ٹیچر ہوں، تو مجھے کہا کرتے تھے بھائی میں نے آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، آپ بھی ایک بہت زیادہ، میں ٹرپل ایم اے ہوں، تو وہ بہت زیادہ متاثر تھے اور میرے ساتھ اکثر گپ شپ بھی ہوتی تھی ان کی۔ اور جو ہے نا بہت افسوس ہوا ہے ہمیں اس طرح کی جو اچانک ان کی موت تھی، ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے۔ اچانک موت کے بارے میں بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں انہیں ڈپریشن تھا، کیا وجہ تھی؟ وہ ڈپریشن کی وجہ سے انہیں کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا وجہ تھی، اور آپ کو کب پتہ چلا اس سارے واقعے؟ اصل میں پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ کچھ دنوں سے وہ جو ہے نا وہ ان کے جو ساتھ تھے وہاں پہ لڑکا تھا، ملازم تھا، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ ذہنی طور پہ پریشان رہتے تھے، اپسیٹ رہتے تھے۔ اور جو لاسٹ چیٹس ہیں کسی کے ساتھ، ان کے میسج پہ بھی یہی چل رہا ہے کہ جو ہے نا ذہنی بوجھ ان پہ تھا، اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کرپٹ سسٹم نے اس کی زندگی جو ہے نا لے لی۔ میں تو یہی کہوں گا، یہ جو ہے نا یہ بیوروکریسی کی جابز ہوتی ہیں یہ چھوٹے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے۔ محکمانہ طور پر کوئی ایسا مجھے لگتا ہے کوئی پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ موت کا سبب۔ لیکن سی ایس ایس کا ٹیسٹ پاس کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے، انہوں نے وہ اگر اچیو کر لیا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں ہزاروں لوگ دیتے ہیں اور چند لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، تو اتنا بڑا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ایسا کیا تھا کہ وہ اتنے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پائے؟ جی اب کافی دن ہو گئے تھے ملے ہوئے بھی، اب وہ جو ہمارے سامنے معاملہ یہی چل رہا ہے، نظر آیا ہے جو ہے وہ کوئی ذہنی پریشانی ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکے۔ محکمانہ پریشر تھا یا کوئی اور تھی یا ان کی ذاتی لائف سے کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس کا موت کا کیا سبب، ابھی مین رپورٹس جو ہمارے سامنے جو محکمانہ طور پر نہیں آئی، اس کی موت کی جو مین ریزن ہے میڈیکل رپورٹ بھی نہیں آئی، وہ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہینڈل نہیں کر سکے، تو اس میں کوئی خودکشی والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے؟ ان کے ہارٹ اٹیک ہوا یا کون سا، کس وجہ سے موت؟ جو یہ لگ رہا ہے نا جی، رات کو جیسے ان کے دوست تھے ایس پی صاحب وہاں کے، وہ کہتے ہیں ہم نے 10 بجے کھانا اکٹھا کھایا ہے، وہ اپنے روم میں چلے گئے ہیں، تو اٹیک کی صورت ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جو پھر پاس کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے روم میں۔ پھر صبح ان کو 9 بجے پتہ چلا، 9 بجے جا کے 10 بجے وہ دروازہ توڑ کے جا کے وہ دیکھا تو وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے۔ اچھا، بلال بھائی شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ؟ جی اب وہ شادی ان کی فرسٹ ہوئی تھی تو وہ 5-6 مہینے بعد جو ہے نا وہ ڈائیورس ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ غیر شادی شدہ ہی تھے ابھی۔ تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کی ڈپریشن کی؟ میں بھی یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی، لیکن وہ شادی کے بعد وہ بالکل خوش تھے، ہیپی تھے۔ جب وہ شادی ان کی ڈائیورس ہوئی نا جی، ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا، یکدم ہی ایسا ہوا۔ حالانکہ وہ بڑے بہادر تھے، جس بندے نے سی ایس ایس کر لیا ہے ایسے علاقے سے جا کر، وہ بندہ کتنا تھا۔ اب سمجھ سے بات باہر آئے گا، میڈیکلی رپورٹ آئے گی، محکمانہ طور پر جب وہ ہمارے پاس کوئی ریزن مین آئیں گی تو وہ جو ہے نا پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے ذہنی طور پر ٹینشن تھی کوئی ایسی جس کو وہ جو ہے نا ٹیکل نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے آخر پہ یہ بتائیے گا، سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد ان کا علاقے والوں کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
تھا پہلے جیسا ہی تھا یا کچھ تبدیل؟ کیونکہ اکثر تبدیل ہو جاتا ہے، جب بندہ افسر بن جاتا ہے تو مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو ان کے مزاج میں بھی کوئی تبدیلی آئی تھی؟ نہیں، مزاج میں تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اور زیادہ پولائٹ ہو گئے تھے۔ جب وہ یہاں آتے تھے وہ لوگوں سے جو ہے نا، وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتے اور پیدل چل کے آتے، لوگوں سے ملنا وہ جو ہے نا بہت اچھا فیل کرتے تھے۔ کہتے یہ نہیں فیل کرتے تھے کہ میں بہت بڑا افسر ہوں اور میں کسی سے نہیں ملوں گا، بلکہ وہ جب آتے تھے وہ مجھ سے ملنے جایا کرتے تھے کہ میں آپ سے بہت زیادہ انسپائر تھا، جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں تھے، وہ پراؤڈلی نہیں تھے، وہ بہت پولائٹ انسان تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا۔ یہ تو اس کے جنازے نے بھی بتایا کہ وہ جو واقعی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ جو تھا بہت اچھا تھا، بہت اچھے انسان تھے۔ جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ بلال پاشا کے کزن موجود تھے جو ان کی انسپریشن بھی تھے بلال بھائی کی۔ انہوں نے ہمیں سارے واقعے کے بارے میں بتایا کہ ان کی موت جو ہے وہ کیسے واقعہ ہوئی اور ان کا بچپن کیسے گزرا اور انہوں نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دی اجازت۔ اللہ نگہبان۔